آج ہم اپنی بیوی کو بھی منہ نہ لگاتے. بولو لگاتے؟ بولو بولو. ہاں کیوں لگاتے ہیں؟ کہ میرے محمد الرسول اللہ نے اپنی بیویوں کو یہ عزت دی ہے، احترام دیا. ہاں چومنا ہے تو اس کو جس کو رب نے اجازت دی. اور محمد الرسول اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے. تھوڑا سا جھکنا پڑتا ہے نیچے ہو کر. اللہ جن کو اللہ نے نصیب کیا اللہ قبول فرمائے. جن کو ابھی تک زندگی میں موقع نہیں ملا اللہ ایمان اور اس کے حلال کے ساتھ حج بیت اللہ، عمرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز اور بیت اللہ میں نماز اور حجر اسود کا بوسہ نصیب فرمائے. چومنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے. تھوڑا سا رک گئے، ٹھہر گئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگ بھی رک گئے دیکھ گئے. پھر کیا ہے بیت اللہ کی طرف، بیت اللہ کے اس کونے حجر اسود کی طرف رخ کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا حجر انک لحجر لا تنفع ولا تضر. اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان ٹال سکتا ہے. تیرے اندر یہ خصوصیت نہیں کہ تجھے میں نفع نقصان کا مالک سمجھوں. نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ. اب یہاں پر عقیدہ بگڑ سکتا تھا کہ لوگ اس حجر اسود کے متعلق جو اصل قرآن اور حدیث کے دلائل ہیں ان سے بڑھ کر کوئی عقیدت نہ جوڑ لے، کوئی عقیدت نہ جوڑ لے. اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عقیدے کی اصلاح کرتے ہوئے لوگوں کو سمجھا دیا کہ خیال کرنا یہ حجر اسود بھی ذاتی طور پر کوئی نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان ڈال سکتا ہے. اور یہ بھی بتلا دیا کہ پھر میں بوسہ کیوں لے رہے ہوں جب نفع نہیں ہے نقصان نہیں ہے، تو پھر کیوں بوسہ لیا؟ لولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک. اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ان آنکھوں سے اس حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی بوسہ نہ لیتا، میں بھی بوسہ نہ لیتا. اللہ کہ کوئی بھی ایسا عمل کرنا ہے تو پہلے دیکھنا پڑے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. عقیدہ جو ہے عقیدہ جس وقت صحیح نہ ہو اس وقت تک انسان کی کامیابی اور کامرانی ممکن ہی نہیں ہے. عقیدہ ٹھوس ہو، خالص ہو، قرآن و سنت کے اوپر گرا لگی ہوئی ہو اور اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے. پھر وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ جلا دیا جائے، کاٹ دیا جائے، ذرے کر دیا جائے، راکھ بنا دیا جائے، ایک ایک توڑ بھی کیوں نہ دیا جائے، عقیدے کے اندر فرق نہیں آنے دینا. اور ایسی عقیدت بھی اختیار نہیں کرنی جس کی وجہ سے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو جائے. لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. خیال کرنا ہے، عقیدے میں غلو نہیں کرنا ہے، اسی حد تک رہنا ہے جس حد تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. اس سے آگے بڑھنا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. خیال کرنا اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو حد ہے اس حد سے آگے کراس نہیں کرنا ہے. ایسا غلو، ایسی عقیدت، اب ایسی محبت. اب دیکھیے نا کسی انسان کو ماں اپنی بیوی سے بہت محبت ہونی چاہیے، حقوق کی ادائیگی کے لیے بھی، گھر کی خوشی کے لیے بھی، گھر کو آباد کرنے کے لیے اللہ نے فطرت میں رکھا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. محبت ہونی چاہیے، بیوی سے محبت ہونی چاہیے، اس کے حقوق بھی انسان صحیح طور پر ادا کرے. اب کوئی شخص محبت کے جوش میں بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم تو میری ماں ہو. عقیدت میں، محبت میں مجھے تمہارے ساتھ بہت محبت، آپ میرے لیے ایسے جیسے میری ماں ہے. بتاؤ یہ جو محبت کا اظہار ہے، اس محبت کے اظہار سے نکاح میں کوئی فرق پڑے گا؟
یا برقرار رہ جائے گا؟ فرق پڑے گا یا نہیں؟ جب ماں کے برابر قرار دے گا تو وہ بیوی نہیں رہے گی، حرام ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی۔ ہاں بیوی کے ساتھ جس انداز کی محبت ہونی چاہیے اس انداز کی محبت ماں سے نہیں، اور جس انداز کی محبت ماں سے ہونی چاہیے اس انداز کی محبت بیوی سے نہیں۔ اللہ سے بھی محبت کرنی ہے، رسول اللہ سے بھی محبت کرنی ہے، قرآن سے بھی محبت کرنی ہے، دین سے بھی محبت کرنی ہے، صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت، مگر خیال کرنا ہے کہ ہر محبت کا اپنا اپنا معیار اور مقام ہے، اس کو اسی حد تک رکھنا ہے، اس سے بڑھا چڑھا نہیں دینا۔ بیٹی کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے، بہن کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے، عورت ہونے کے لحاظ سے تو سب عورتیں ہیں، مگر ہر ایک کے لیے حکم الگ الگ ہے، حیثیت الگ الگ ہے، حد الگ الگ ہے۔ ہمارے ایمان میں جو جو چیزیں شامل ہیں، داخل ہیں، اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، مگر ہر ایک کی حیثیت کیا ہے؟ اپنی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، عقیدت میں، محبت میں ایسا نہ ہو کہ انبیاء کے درجے کو اللہ کے درجے تک پہنچا دیا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اولیاء اللہ ہے، محبت بھی ہو، عقیدت بھی ہو، پیار بھی ہو، عزت بھی ہو، احترام بھی ہو، مگر یہ نہیں ہے کہ ان کو بڑھا چڑھا کر رب کے درجے پر، خدا کے درجے پر پہنچا دینا ہے۔ نہیں، عقیدت کا حد ایک حد ہوتی ہے، امام ہے، فقیہ ہے، مجتہد ہے، مفتی ہے، عالم ہے، بزرگ ہے، اس کو اسی حد تک رکھنا ہے۔ کسی امام کو، کسی فقیہ کو بڑھا چڑھا کر کہ جو یہ کہے گا وہی شریعت ہوگی، جو یہ کہے گا وہی دین ہوگا، جو یہ کہے گا وہی اسلام ہوگا، یہ عقیدت میں آ کر امام کی فقہ کو نبی کی شریعت اور نبی کے مقام پر نہیں پہنچانا۔ ہر ایک کی جو اللہ رب العالمین نے حد رکھی ہے، عزت دی ہے، وہ اسی کو ہی برقرار رکھنا چاہیے۔ محبت بھی ہو، احترام بھی ہو، عقیدت بھی ہو، لیکن ایسی عقیدت دین میں، شریعت میں جائز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے عقیدے کے اندر بگاڑ اور فساد اور خرابی پیدا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب عقیدے میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے گا تو پھر انسان کی ساری نیکیاں بھی ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے ضروری ہے اپنے عقیدوں کے تحفظ کے لیے اپنی عقیدت کا معیار بھی وہی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا، اس سے بڑھ کر غلب کرتے ہوئے افراط و تفریط کا شکار ہو کر ایسی جو محبت ہے یا عقیدت ہے، ایسی محبت کی دین اور شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح انداز میں اپنا دین سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔